بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف آن لائن چینل کے ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور اس میں بہت سی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس میں گرامی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات نام ہیں ان کو اگر کوئی بندہ یاد کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے اور اسماء حسنہ کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی کم وقت ضرورت ہے، اور آپ نے صرف 10-15 منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نکالنے ہیں۔ صرف 10-15 منٹ آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اگر میری بہن بیٹی کرنا چاہتی ہے، صرف 10-15 منٹ مصلی پہ بیٹھیں اور یہ ذکر کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ایسا برکت آئے گا، ایسا برکت آئے گا جیسے گھر میں جیسے بارش برستی ہے، اور آپ کے گھر میں دولت کے انوار لگ جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے یقین کے ساتھ کیا۔ تو چلیے وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس وظیفے کا ذکر کر دوں کہ یہ وظیفہ اتنا بہت قیمتی وظیفہ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت بھی پیدا فرمائے گا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک غریب بندہ جو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، اللہ سے میرا پیغام پہنچانا، میں ایک غریب ہوں، اللہ نے جو میرا مقدر، جو میرا نصیب لکھا ہے مجھے دے رہا ہے، لیکن ان میں زیادہ برکت فرما دے اور میرے مال میں برکت ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس غریب کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اپنے امتی کو جا کر کہہ دو، آپ کی قسمت میں جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کی قسمت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر پیغام پہنچایا تو اس غریب بندے نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، جب واپس جائیں تو میرا پیغام پہنچانا، جو بھی میرا مقدر، جو بھی میرا نصیب ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جگہ اس غریب کو سارا کا سارا دولت جتنا بھی ان کے مقدر میں زندگی میں تھا ایک جگہ اکٹھے دے دیا۔ تو اس غریب بندے نے وہ پیسہ اپنے خرچ میں، اپنے کاروبار میں نہیں لگایا، بلکہ وہ پیسہ خیرات کرنا شروع کر دیا، لنگر خانہ بنا دیا، اور جس کی وجہ سے اتنا برکت ہوا، موسیٰ علیہ السلام خود حیران ہو گئے کہ ان کے اس یعنی قسمت میں تو بہت تھوڑا تھا، لیکن اب تک ختم نہیں ہو رہا ان کا پیسہ، ان کا یہ جو مال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، اتنا پیسہ جو پوری زندگی کا تھا ابھی تک تو ختم ہو جانا تھا، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا پھر بھی ان کا مال زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا، اس بزرگ نے، اس غریب نے میرے نام پہ خرچ کیا، میں ایک کے بدلے میں 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا کر دیتا ہوں، اسی لیے میں ان کے مال کو زیادہ کر رہا ہوں، یہ میرے نام پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی خرچ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ دولت آئے گا اور مال میں برکت ہوگا۔ اور اس وظیفے کو ہم نے کرنا ہے، اور وظیفے کو کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جتنا استطاعت ہو اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ تو وظیفہ جو شروع جیسے کرنا ہے، اس وظیفے کا جو طریقہ کار ہے، جو وظیفے کا پڑھنے کا انداز ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کون سا وقت ہو اور کہاں پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار اب ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو چلیے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی آپ نے کر لیا، 5 وقت نماز روزانہ پڑھنے لگے۔ آپ نے دل میں نیت کرنا ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کے ذریعے سے مال مانگتا ہوں، دولت مانگتا ہوں، قرضہ ہے میرا قرضہ ادا ہو جائے، یہ نیت کر لینا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو آپ نے
ضرور کرنا ہے، کیونکہ نماز فجر کا جو وقت ہے نا وہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہوتا ہے۔ تو نماز فجر ادا کیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ سورۃ یاسین تلاوت کرنے والا بندہ سارا دن اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ سورۃ یاسین اگر آپ کو نہیں آتا تو بالفرض آپ بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اور اس وقت آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مکمل درود پاک آپ کو آتا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے لگاتار 11 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ 3 دن کے بعد آپ آخری یعنی 11 دن مکمل کرنے ہیں۔ 11 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کے گھر میں اتنا برکت آئے گا، جتنا زیادہ پیسہ آتا جائے کاروبار میں برکت ہو جائے، لیکن آپ نے اس کاروبار کے برکت کی وجہ سے جتنا پیسہ زیادہ ہو آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے، خیرات کا اہتمام کرنا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا 1000 ہے تو 2000 ہو جائے گا، 10 ہے تو 15 ہو جائے گا، لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا تک دے سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ تو یہ تھا وظیفہ آج کا، آپ نے طریقہ سن لیا۔ نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت پڑھنا ہے یا سن لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا 11 مرتبہ، اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی بعد میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اتنا برکت عطا فرمائے گا، آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، کامنٹ سیکشن میں پیارا سا خوبصورت سا اللہ تعالیٰ کا نام اور درود ابراہیمی لازم لکھ کے جانا۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی لازم شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔